میں فرمودی سلام کے جسو دمی ڈسکس ہم امی ہاو موزنا افلائی کے تو لیکن السلام علیکم کی چھن آج دنوں پروئی کی مناظر کے فاضل معاف کیا نہ دیکھو صحیح کوئی بات نہیں یہ تو یہ میں مسلمان زانن سمجھن کہ نہ یہ کرو تھی میں دھوکا دیکھیے میں آپ سے یہ مسئلہ ہے مجھے تنقید اس کالت میں ایک بات آپ سے عرض کروں اگر تو السلام علیکم کچھ کرتے ہیں کیا معاملہ بذات خود آپ جانتے ہیں کہ دیوبند اور بریلی کا اختلاف ہے پلیز آپ سنیے میری بات شاید کن کی تو وہ کن باتوں پر ہے کیا ہے ٹھیک ہے اگر وہ چیز آپ کو معلوم ہے اگر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا السلام علیکم من اتباع الہدیٰ کوئی بری بات بتائیے ایک ہوتا ہے آپ اتباع آپ کر رہے ہیں آپ اس کو ٹھیک کرنے بیٹھے تو بہرحال یہ ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ وہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے آپ نے مشروع طریقے کا خلاف کیوں کیا سنت کے خلاف کیوں کیا میں نے اس لیے کیا کہ مجھے آپ کے عقائد پہ شک ہوا جب تک آپ کے عقائد میرے سامنے درست اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس وقت مجھے مسلمان نہیں سمجھ رہے نہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا تو یہ کیا مثال کے طور پر اگر آپ مثال کے طور پر ابھی دیکھیے نہیں ہے یہاں آپ نے وہاں پر آپ کو شک ہوگا نا آپ سنی آپ نے یہ کہا مسجد شریف میں تقریر میں اے نور گوسو یسلم یلد ولم یولد ٹھیک ہے آپ نے مثال یہ کہا ٹھیک ہے یہ آپ کو ثابت کرنا ہے اگر آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے چلیے پلیز تو میری نظر میں آپ نے قرآن کریم کی نص قطعی کا جو ہے نا انکار کیا جب آپ نے انکار کر دیا تو آپ خود بخود خارج ہوئے اچھا اس کا مطلب یہی نا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں جب آپ اس چیز کا اقرار کریں گے میں انکار کیا اقرار کر رہا ہوں کس چیز کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات کے اعتبار سے نور نہیں وہ اب ذات وصف آ گئے نا بیچ میں آپ نے اس وقت کیا کہا نور کو سنیے آپ نے اگر آپ نے تقریر میری سنی ہوگی نا اس تقریر میں میں نے یہ کہہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ میں نے وہاں یہ الفاظ میں نے دہرائے جی بالکل ہے آپ کو پیج پہ ملے گی مجھے سینڈ دے دو میں دے دوں گا مسئلہ یہ ہے پوری کی پوری تقریر ساری دے دوں میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے کوئی کمی نہیں وہ 3 حصوں میں آپ نے یہ جو لفظ کہا اب چھوڑیے اب تو آ گئے نا ریکارڈنگ پہ وہ ابھی تک جو آپ نے کہہ دیا یہ آپ نے شکوک کی بنیاد پر کہا کہ شکوک کی بنیاد پر کسی کو کافر کہنا جائز ہے نہیں جائز کہنا کیوں آپ نے مجھے کہا میں نے کہا آپ کو کافر کہا السلام علیکم میں نے احتیاط کیا سلام کرنے میں تو یہی تو ہے نا اس کے آپ نے مجھے وہ آپ نے مجھے یہاں سے تیر نہیں مارا آپ نے مجھے جو ہے بیک سے تیر مارا قتل تو کر دیا آپ نے قتل نہیں کیا اور کیا کیا اچھا آپ مشروع طریقے سے خلاف کیوں ہوئے میں اس لیے شک کی بنیاد پر کیوں آپ نے اتنا بڑا قدم میں آپ سے یہ عرض کروں گا آپ یہیں بیٹھیں گے یہ حل کرنے کے لیے نا بیٹھیں گے کیوں نہیں مثال مسئلہ ایمان کا اگر آپ مجھے اگر آپ کو پتا ہے کہ علماء بریلی کی نظر میں علماء دیوبند گستاخ ہیں اور کافر ہیں نہیں ہم تو بریلی کو کافر نہیں علماء بریلی نے آپ کو فتویٰ دیا ہے وہ کسی کو بھی دے بس میں آپ تو مجھے بار بار رضا خانی کہتے ہیں وہ تو میں کہتا ہوں کہہ رہا ہوں مگر میں وہ گمراہ تو کہتا ہوں کافر نہیں کہتا ہوں پلیز میری بات سنیں آپ جب آپ مجھے رضا خانی بار بار کہتے ہیں نہیں دیوبندی کہیں گے جب میں نے دیوبندی آپ کو کہا تو دیوبند پر جو رضا خانیوں کا فتویٰ وہ آپ کو تسلیم کرنا وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا اس کا مطلب یہ آپ کلیئر کٹ کہیے نا جب تک آپ اسی گستاخی کے ساتھ متصف ہیں جو ہمارے اکابر مجھے سے آپ کی گستاخی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ابھی تو بات ہوئی نہیں اور آپ فیصلہ کیسے کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی یہ بات نہیں چھوڑنی چاہیے آپ کو لاسٹ میں یہ بات کرنی چاہیے یہ لاسٹ ہے نا مناظرے کے آخر تب تک کیسے رکھوں گا اس لیے رکھنا تھا یہ تو ایمان و کفر کا مسئلہ ہے آپ کو کم از کم مشروع طریقہ جو سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھا جب تک آپ نے السلام علیکم کہنا سنت نہیں السلام علیکم السلام علیکم سنت نہیں مشروع طریقے کے خلاف ہے نہیں مجھے بتائیں اللہ کے رسول سنت ہے یا نہیں نہ مطلب اللہ کے رسول میں بتاؤں گا نا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت کے 23 سالہ دور میں اگر کسی مسلمان کو ایک جگہ پر بھی السلام علی من اتبع الہدیٰ لکھا ہو میری بات آپ سنیں جب آپ کے عقائد میں فساد ہوگا آپ مسلمان رہیں گے وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میری آپ سے بحث نہیں ہوئی نہیں بحث کیسے ہوگی
آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے شک ہوا، میرا کہنے کے دیوبندی تو ہے نا آپ کو میرے بارے میں شک ہوا نا؟ نہیں مجھے بتا آپ دیوبندی تو ہم کیوں نہیں دیوبندی؟ دیوبند پر تو ہمارا فتویٰ ہے نا، یہ جو میں نے آپ کو کہہ دیا ابھی آپ نے نور کی بات کہی، نہیں جب میں نے بات کی تو آپ نے کہہ دیا، آپ نے ذات اور وصف کہہ دیا، اس کے بعد بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں پھر بھی آپ ہمارے نزدیک دیوبندی تو ہے نا، مگر وہ میں کہہ رہا ہوں میں جب تو مان لیا میں نے، کرتے عرض چیز یہ نار گژھِ کرن انسان ختم، وہ تو میں کرنا اگر چاہتا ہوں۔ آپ کے اہل سنت والجماعت نے آپ کو جو ہے کچھ نہ لکھتے تو اگر آپ نے السلام علیکم خدا بھی نہ لکھتے تو اچھا رہتا نا؟ ہاں وہ بھی اچھا رہتا، کیوں؟ مثلا جو آپ نے ترجیح دی نا ایک چیز کو اور اپنے شکوک و شبہات کی بنیاد، شکوک شبہات کی بنیاد پر نہیں، ہم نے یقین ہے آپ کو یقین ہے کیا آپ کو یقین ہے میرے بارے میں کیا جو میں نے آپ کو نور کی بات کہی؟ نہیں آپ دیوبندی نہیں، یہ مسئلہ ہے نا، جب وہ یہ مطلب نہیں ہے، ہاں۔ سنیے، یہ جو احمد رضا خان نے کوئی بات سنی ہے سمجھی ہے، ہاں۔ اس کا علم حضوری ہے یا حصولی ہے؟ کس کا؟ احمد رضا خان صاحب کا علم کیا مطلب؟ علم کی 4 قسمیں ہیں، ایک ہے حصولی، ایک ہے حضوری قدیم اور حادث۔ آپ مجھے بتائیے اس کا علم حضوری قدیم ہے یا حضوری حادث ہے، یا حصولی قدیم ہے یا حصولی حادث ہے؟ ان 4 قسموں میں سے جس وجہ سے اس نے اپنے علم کی بنیاد پر فتویٰ دیا ہے ہمیں، علم کی بنیاد پر، پھر کس پر؟ بنیاد پر بھائی قرآن و سنت ہی تو علم ہے میرے دوست منظور بھائی، علم ہوتا ہے، میں نے قرآن پڑھا، آپ نے حدیث پڑھی، آپ نے قرآن پڑھا، قرآن و حدیث کی روح سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے کوئی بات سمجھی تو علم سے 4 قسم، علم چھ حصولی حادث، حصولی قدیم، حضوری حادث، حضوری قدیم، تو اقسام نہیں پڑھے صحیح وہ امیل مطلب یس تو یہ فتویٰ یس تم احمد رضا صاحبن یا تھی فتویٰ دیتو، یہ فتویٰ تو غلط ہے نا، آپ کیا شکوک اور شبہات بنیاد پر کیا شکوک؟ آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں ثابت کرو، پھر میں کہہ رہا ہوں ان چار آپ فتویٰ انسان علم کی بنیاد پر دے سکتے ہیں، اس میں آپ نے قرآن سنت سے کہاں سے لائی؟ ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، انسان ہے نا، انسان کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے نسوانوں، انسان کے نسوانوں، تعریف کے انسان سے، انسان کی تعریف یہ ہے جو روح و جسم میں کے ساتھ ہو، یہ کیا چھو یہ قرآن حدیث ہے، کیونکہ میں غیر مقدس نہیں شکایت والا نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہاں فرمایا؟ مجھے بتا انسان کی، اور جہاں یہاں وہاں لکھا ہوگا انسان کی تعریف ہے کہ جو روح مال جسد ہو، مجھے ذرا دکھاؤ قرآن و سنت میں کسی جگہ، کسی ایک جگہ مجھے دکھاؤ انسان کی تعریف روح اور جسم، دکھا مجھے کہاں ہے، یہاں لکھا ہوگا انسان نام روح اور جسم کا ہے، بتا دیجیے میں نہیں مان لیتا ہوں، آپ کی کیا انسان کی کیا تعریف؟ تو اس میں قرآن حدیث میں انہیں سے قرآن حدیث، ہم 4 شرعی دلائل کے قائل ہیں، قرآن و سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، یم سات اصول یم سات نصابی تعلیم پڑھن نصابی تعلیم من پڑھنا نحو صرف بلاغت فقہ منطق تفسیر وہ یم سات انسان سے تعریف کرو، انسان کہتے کس کو ہیں، وہ انسان مجھے 2 ایلیمنٹ اخ مانے گو حیوان بیاکھ مانے گو ناطق، یعنی یم 2 چیز میلن سے تیل چھ بنن انسان، انسان ایک مفہوم ہے، انسان چھ فرد، انسان چھ مفہوم، اس کو کائنات میں دنیا میں انسان ہے کنی شے، بلکہ انسان کا فرد، مفتی منظور صاحب ہے، یہ انسان نہیں بلکہ انسان کا ایک فرد ہے، اس لیے کہ انسان ذہنی فہم کا ایک نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، لہذا جو میں نے آپ کو تعریف بتا دی، یہ جو بتا دیا، یہ تو انہی محدثین کے اور انہی متکلمین کے جنہوں نے عقائد کی کتابیں لکھ ڈالی ہیں، اگر ہم نے شرح عقائد پڑھی ہوتی، آپ نے دوسری کتابیں غور سے آپ نے ان کو دیکھا ہوتا، اس میں یہ 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، شرح عقائد ہماری آپ کی اور ہماری بڑی معتبر کتاب بالکل ہے، البتہ تزانی کی بڑی معتبر کتاب ہے، اور ہر چاہے بریلی مدرسہ ہو چاہے ہم دیوبندیوں کا مدرسہ ہو، تمام مدارس میں یہ کتاب مارکۃ الآراء ہے، عقائد میں پڑھی جاتی ہے، اور اگر آپ نے وہ پڑھے وہاں 4 قسمیں لکھی ہوئی ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے آپ یہ قرآن حدیث سے نکالے؟ نہیں میرے مطلب کہنے کا ہے آپ اس کی دلیل دے دو، دلیل تو یہ نا شرح عقائد ہے، کس جگہ ہے شرح مجھے بتاؤ آپ کہاں ہیں؟ جہاں علم کی بحث ہے، نہیں وہاں 3 یا 4 صفحے پر ہے، وہ میں پڑھوں گا، پھر آپ کو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، ابھی تک جو ابھی آپ نے نہیں پڑھا، ابھی آپ نے جو فیصلہ اور یہ کر دیا وہ اپنے شک کی بنیاد پر کر دیا، شک کے بنیاد پر، یقین آپ کو تو علم ہے نہیں نا، دیکھیے میں آپ سے جن چیزوں کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں وہ علم ہونا چاہیے۔ میں بڑی بات آپ کو یہ بتاؤں گا، بتائیے کہ فی الحال میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ بات واپس لے لیجئے تب تک جب تک آپ میرے کفر کو ثابت کریں گے، تب تک آپ کو بات واپس لینی پڑے گی۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا، جب تک میں یہ سوچوں گا کہ آپ دیوبندی ہیں تو میری نظر میں آپ جو ہے خارج اسلام، بھائی دلیل ہے نا، دلیل
دلیل یہی ہے. میں نے آپ نے مجھے نور و بشر کی بات کہی, اس پر میں نے نور و بشر پر آپ کو یہ بتا دیا. میں نے کہا کہ نبی میں نے تقریر میں لم یلد ولم یولد نہیں کہا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے, ہم جو بات کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصفاً نور ہے, ذاتاً نور ہے. مجھے یہ بتایا آپ نے یہ نہیں کہا ہاں میں نے کہہ دیا نور وہ ہوتا ہے جو لم یلد ولم یولد. میں اب بھی یہی کہتا ہوں. ملائکہ لم یلد ولم یولد. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب ہیں نا, والد صاحب ہیں ان کے, اللہ کے رسول کے والدہ ہے کہ نہیں؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کو ذات کے اعتبار سے نور مانتے ہو, مجھے یہ تو بتاؤ کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو مطلب اس وقت کہنے کی بات کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ زیٹھن کا یہ منظور صاحب یہ دپان ثا دائرہ اسلام نش خارج ارے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے السلام علی من اتبع الہدی آپ نے جو لکھا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شرعی اصول و ضوابط کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے. آپ نے یہ کہہ دیا, آپ نے یہ بتا دیا السلام علی من اتبع الہدی یہ سنت کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں دوپو تو یہ ہسا سنتس خلاف, تو دوپو کت پٲٹھۍ میں دوپو سنتس خلاف یت پٲٹھۍ نہ یہ محمد عربین نش ثابت تمو کس مسلمان لیکن السلام علیکم. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جب میں آپ کو مسلمان تصور کرتا تبھی تو میں آپ اس کو کہتا. میں کہہ رہا ہوں تب میری غیر شرعی ہوتی نا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ سنت میری طرف سے تو ہوا یا نہیں؟ میں سنت آپ کی طرف سے نہیں ہوگا, بلکہ یہ تو اصول و ضوابط سے دیکھنا پڑے گا. سنت پر کی تعریف قرآن و سنت سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قولاً فعلاً جو ہے تقریراً جو چیز اور سۭتۍ آسن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر مجھے آپ کے عقائد پر جو ہے شک نہیں, میں یہ کہتا ہوں مجھے آپ کے عقائد پر جو ہے عزم پورا ہے. ابھی تو بات چلی نور و بشر کی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بات ہو سکتا ہے کہ دیکھیے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں نے علم کی بات میں نے کہا کہ ان 4 علموں میں سے ان 4 طریقوں میں سے کس طریقے سے آپ نے فیصلہ سنایا ہے. آپ کہہ رہے کہ ابھی میں نے یہ 4 قسم مثال دیکھی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب انہی 4 دروازوں سے انسان اندر آ سکتا ہے, ان 4 دروازوں سے آپ آئے نہیں, پھر کہاں سے آئے؟ اس کا مطلب آپ نے فرض توڑا ہوگا. مجھے یہ بتایا کیا ہم اپنے اکابر پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں؟ یہی بات ہے. سنیے, یہ جو بات انہوں نے کہی ہے, احمد رضا خان صاحب نے کہی ہے, اس کو کہتے ہیں, یہ جو علم سے اس نے کہہ دیا اس کو کہتے ہیں حصولی حادث. اور حصولی حادث علم کے اندر احمد رضا خان یقین امام ابو حنیفہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر میرا سہو اور خطا ہو تو میری بات دیوار کو مار دینا ممکن ہے. کتنے اجتہادی مسائل میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے رجوع کیا. تو یہ مسئلہ ہے, اگر امام ابو حنیفہ رجوع کر سکتے ہیں, اگر محدثین جو ہیں علمی حدیث کے اندر روات پر جرح کرنے سے پھر وہ جرح واپس لیتے ہیں, تو احمد رضا خان کی کیا بات ہے کہ وہ بات واپس نہیں لے سکتے, اس کو خطا نہیں ہو سکتی ہے. پھر انہوں نے بات کیوں نہیں واپس؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے واپس نہیں لی, وہ ہم آپ کو اسی دن بتوا دیں گے کہ کیوں اس نے وہ بات صحیح کہی ہے یا غلط کہی ہے. مگر جو اس وقت آپ نے مجھ پر السلام علی من اتبع الہدی لکھا, یہ آپ نے یقین کی آپ نے میری کوئی تحریر آپ نے نہیں پڑھی میری ذات کی, کیونکہ ان کے چھوٹے میری انڈیویجولی سطح پر اب فتوا لگاون اگر سے میون تحریر ایسے پڑھوں, اگر سے میون تحریر ایسے پڑھوں, اگر سے میون لکھمت ایسے وچھمت, اگر اس طرح کی کوئی بات ہے جو مجھ سے آپ نے یہ کہی, آپ اگر کہہ دیں, آپ کو پہلے حق بنتا تھا کہ آپ مجھے اس سے پہلے باخبر کروا دیتے, حکم کفر لگانے سے پہلے آپ مجھے بتا دیتے بھیا آپ کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, آپ کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, آپ غلط روش پر جا رہے ہو. مگر یہ جو آپ نے فتوا لگا دیا اور دیکھا السلام علی من اتبع الہدی, یہ تو نبی علیہ السلام ان لوگوں کو لکھتے تھے کہ جو کافر تھے. ایک بات. دوسری بات, آپ مجھے کافر سمجھتے ہیں, میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور میں دیوبندی بنا, کیا نام ہے اس کا, یہ 1997 سے, ٹھیک, 1997 سے پہلے میں دیوبندی نہیں تھا, وہ اس سے پہلے میں مسلمان تھا, باقاعدہ آپ کے اس کے بعد میں دیوبندی بنا, تو یہ پھر ارتداد ہو گیا. تو کیا مرتد کو لکھ سکتے ہیں السلام علیکم اتبع الہدی؟ مرتد کو نہیں لکھ سکتے. کیا آپ نے کیوں لکھا؟ پھر میں مرتد ہوں. ہاں بھائی, پھر تو میں مرتد ہوں. آپ نے مرتد کو کیسے لکھا السلام علیکم اتبع الہدی؟ ٹھیک, مجھے پتا نہیں تھا آپ مرتد ہیں. میں آپ کی جو توتی بول رہے ہیں نا آپ کی, میں اس کو کہہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں بات آپ مرتد. آپ کیا لکھتے پھر؟ آپ کیا لکھتے؟ میں آپ کو کچھ نہیں لکھتا. ہاں, میں سلام نہیں لکھتا آپ کو سلام. وہ کی یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے غلط لکھا ہے, یہی بات. کیوں
آپ کو غلطی ہو گئی ہے لکھنے میں، آپ کو پتا تھا کہ یہ شاید کافر ہے نا، پھر آپ کو پتہ چلا کہ نہیں یہ کافر نہیں مرتد ہے، یہی پتہ چلا نا. آپ نے جو آپ بات لکھی وہ آپ نے غلط لکھی ہے. بس یہی بات مجھے کرنی تھی، بس مسئلہ ختم. یعنی آپ مرتد ہیں، مجھے آپ کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو آپ نے لکھا وہ آپ نے غلط لکھا ہے، پھر کس صورت میں لکھا غلط لکھا ہے، بس چلو ٹھیک. تاریخ بتا دی.